وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا تو جہنم ہے، خالداً فیہا، اور جہنم میں بھی ہمیشہ رہے۔ پہلے کہا جہنم، پھر فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، پھر آگے اللہ نے مزید سختی کی، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر شدید غصے ہے۔ پھر آگے اور مذمت بیان کی، وَلَعَنَهُ، ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور آگے اللہ نے شدت بیان کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کتنی مذمت بیان کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہہ دیتے بھئی جہنم میں جائیں، فرمایا نہیں، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے غصے کے حقدار ہوں گے، اللہ کی لعنت ان پر برسے گی، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے بھائیو، انسانیت کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تعلیم دینے آئے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی، لا یخذلہ ولا یظلمہ، نہ وہ کبھی اپنے بھائی کو رسوا کرتے ہیں، نہ کبھی اپنے بھائی پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کو جی چاہا غصے میں آ کے قتل کر دیا، یعنی انسانیت کوئی معمولی چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، بھائی انسانیت تو ایسے ہے، ساری امہ کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح، جسم کے دیکھو نا، پھوڑا پاؤں پہ نکلا ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، بندہ پاؤں سے کہے یار درد تمہیں ہے، مجھے تو سونے دو، اور پاؤں کہتا ہے سرکار میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، میرے ساتھ ہی تمہیں جینا پڑے گا۔ اور اگر پاؤں میں تکلیف ہو اور درد ہو، زخم ہو، جسم کو تکلیف محسوس نہ ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو فالج شدہ ہے، اس کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سمجھایا، اور بھائی تم کسی کو قتل کرو گے، سمجھو تمہارے گھر میں تم خود قتل ہو گئے، تم نے اپنے ہی جسم کے ایک حصے کو قتل کر دیا۔ اس لیے فرمایا کجسد واحد، یہ کیا ایک داڑھ کا درد ہے نا، ایک دانت کا درد ہے، وہ تھوڑا سا اٹھتا ہے، ساری رات بندے کو نیند نہیں آتی، کہتا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے، دم کر دو، حالانکہ جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری امت ایک جسد کی طرح، جسم کے ایک حصے میں کسی کونے پر تکلیف ہوتی ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، کہیں ایک بھی انسان کو تکلیف پہنچے تو ہمیں اس کا دکھ ہونا چاہیے۔ اس لیے المسلم کا جسد واحد، اور کہیں فرمایا المؤمن مرآت المومن، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھتے ہیں نا آپ، آئینے کے اندر آپ کو اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ ایک حبشی تھا نا، اس نے دیکھا رستے میں آئینہ پڑا ہوا ہے، وہ جو شیشہ جب اس نے اٹھا کے دیکھا تو اس کو شیشے کے اندر ایک کالا بندہ نظر آیا۔ اب شیشے میں کالا ہی نظر آنا تھا نا، حبشی جو تھا جیسے ہی کالا نظر آیا، شیشے کو اٹھا کے زمین پہ مارا، کہنے لگا کیسا بدبخت ہے، لوگوں کو کالا کر کے دکھاتے ہیں، لوگوں کو کالا کر کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ شیشہ کیا ہے، شیشہ انسان کے اندر کے ہی عیب کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا مومن کا شیشہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر عیب ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے تو اس کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے اندر عیب نظر آتے ہیں۔ جیسے بندہ کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے نا، تو ایک انگلی سامنے والے کی طرف اٹھتی ہے، 4 انگلیاں میری طرف اٹھتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی ذات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا قتال المؤمن کفر وسبابہ فسق، کہ مومن کو گالی دینا تو فسق و فجور ہے، اس کو قتل کرنا تو کفر کے برابر ہے، اس کو قتل کرنا تو کفر کے برابر ہے، آسان بات نہیں۔ اسی لیے فرمایا ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا اہون من قتل رجل مسلم، ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے یہ نقصان کم ہے، ایک انسانیت کا قتل اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ آج میرے دوستو کیا جگہ جگہ قتل و غارت، کیا قتل و غارت، یہ ہمارے پڑوس علاقوں میں آئے دن فلانے کے گولی چل گئی، فلاں اتنے قتل ہو گئے، اتنے بچھاڑ دیے گئے۔ یہ کوئی امریکہ آ کے قتل کرتے ہیں، یا کوئی یہودی آ کر قتل کرتے ہیں، یا عیسائی آ کے قتل کرتے ہیں، کون ہے؟ دونوں طرف مسلمان،
بلکہ ہم نے بلوچستان میں ایک چلہ لگایا تو ایک دو پہاڑوں کے بیچ میں ہماری ایک جگہ پہ تشکیل ہوئی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ اس طرف نہ جاؤ، بڑا ڈینجر علاقہ ہے، لیکن وہ جیسے بزرگوں کی پیچھے سے ہدایات ہوتی ہیں کہ جہاں بھیجیں وہیں جانے. تو ہم گئے جناب، وہاں دیکھا ایسا جدید اسلحہ جو کہیں نہیں دیکھا. اچھا، اور کئی نوجوان، کوئی پہاڑوں پہ، کوئی رستوں پہ، کوئی کہاں، بڑی بڑی گنیں، بم، ٹینک، سب کچھ ان کے پاس. بھئی یہ کہتے جی ہم جہاد کر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں کس سے جہاد کر رہے ہو؟ کون سے کافر ہیں جن کو تم مار رہے ہو؟ کہتے جی یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے میرا ایک کزن ہے، اس کے ساتھ میرا جہاد چل رہا ہے. وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ گولی مارتے ہیں، مر جائے تو شہید ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائیو، یہ باتیں بہت سوچنے کی ہیں. اللہ کی ہدایت ہے. کس بات کو شہادت سمجھ لیا. اور دیکھو ایک بندہ چھت سے چھلانگ مارے، کہتا جی شہید ہو گیا. نہر میں کود گیا، شہید ہو گیا. ون ویلنگ کر رہے اور مر گیا، کہتے جی شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. اس کو کس نے کہا تھا ون ویلنگ کرے؟ اشارہ توڑ کر جانے والے بعض لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا. ایک دن ایک پولیس والے کے پیچھے میں سوار ہو گیا، کوئی اشارے کا خیال نہ کرے، جانے دو. جو سرکار قانون کی رکھوالی تھی وہ خود قانون کو شکن جو ہے ٹکڑے کر کے رکھ دے. اشارے پر گاڑی کو روکنا یہ واجب ہے. اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر ایکسیڈنٹ سے ہم مر گئے تو علماء سے پوچھنا، شاید علماء کہے خودکشی کے زمرے میں آتے ہیں. ہم جو ہے ایسے ہی بس، شہادت اتنی سوکھی نہیں ہے. شہادت جہاں آئے گی وہاں میدان جہاد میں جا کے شہید ہونا. جب شہید ہونے کی باری آتی ہے تو پھر بندہ پیچھے بھاگتا ہے. اس لیے جو ہے اصل مواقع تلاش کر کے کہ انسانیت کی حفاظت ہے. یہ جو میرا جسد ہے، جسم، یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا، اگر کسی انسان کے قتل میں زمین و آسمان کے ساری مخلوق شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیں کہ تم نے قتل کیا انسان. اس لیے انسانیت کی اہمیت. بلکہ ایک جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ قتل کرنے والے کو بتا دیا کہ بھئی وہ جو جس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہو نا، وہ اس گلی میں، اشارہ کر دیا، کوئی دلالت دے دی، کوئی آدھا جملہ بول دیا، فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کی پیشانی کے سینٹر میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا. تو بھائیو بتاؤ، اگر قتل کی دلالت پہ اتنا گناہ ہے تو قتل کرنے کا کتنا گناہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جب آدمی قتل کرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بہت خطرناک ہے بھائیو. اس لیے جو ہے، اور قتل کیونکہ قتل کے اندر انسان اللہ کے حقوق بھی ضائع کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ضائع کرتے ہیں. اللہ کے حقوق تو قرآن نے واضح بیان کر دیے کہ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی. دیکھو انسانیت کا قتل صرف 3 وجہ سے جائز. 3 وجہ شریعت میں ہے کسی بندے کو مارنے کی. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے بھی چھت پہ چڑھ کے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا کہ اے لوگوں، اسلام میں 3 وجہ قتل کی ہوتی ہیں. نمبر 1، کسی شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہو تو شریعت کہتی ہے اس کو مار کے ختم کر دو. فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، میں نے تو کبھی زمانہ اسلام سے پہلے بھی زنا نہیں کیے، کس جرم میں مجھے قتل کر. اور اللہ معاف فرمائے، بھلا اگر عثمان غنی پاک دامن نہ ہوتے، نبی اپنی ایسی بیٹیاں دے دیتے. میں اور آپ اپنی بچی کسی ایسے بندے کے گھر میں دیتے ہیں جہاں بندہ مطمئن نہ ہو. اور یہ تو اللہ کے نبی تلاش کر رہے ہیں داماد، اور اللہ کے نبی جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بذریعہ وہی ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. اور فرمایا عثمان میری ایک بیٹی، چلو ایک بیٹی دے دی، پتہ چل گیا کہ معاذ اللہ عثمان غنی صحیح نہیں، ایک کے بعد دوسری بھی دی. اور فرمایا اگر میری کئی بچیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اے لوگوں، زنا کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے زنا نہیں کیا. نمبر 2، کوئی آدمی مرتد ہو جائے
تو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا میں تو اللہ کے نبی کے دین پر ہوں، میں نے ارتداد نہیں کیا۔ تیسری وجہ کسی انسان کو قتل کرنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا میں نے تینوں کام نہیں کیے۔ جب کوئی تینوں کام ہی نہیں کیے تو پھر کسی انسان کو جو ہے قتل کرنا بہت خطرناک گناہ ہے۔ دیکھو جہاں یہ اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، بندوں کا حق بھی ضائع ہوتا ہے۔ بندوں کا حق کیسے ضائع ہوتا ہے کہ بیوی بچے جو ہیں وہ بیچارے ایک شوہر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جب وہ قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر کا چولہا بجھ جاتا ہے، اور بہت سارے خوش لوگ ہوتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک فرد کے اوپر پورے گھر کا کنبہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں تو سارے کا سارا کنبہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارے روڈ پہ آ جاتے ہیں، سڑک پہ آ جاتے ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے گھر کا جو مین فرد تھا اسی کو تم نے قتل کر دی، جن کو اللہ نے ان کا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا تم نے اس کو قتل کیا۔ اور اس لیے جو ہے ایک انسانیت کے قتل سے اگر وہ شادی شدہ بیوی بیوہ بن جاتی، بچے یتیم بن جاتے، گھر والے بیچارے محتاج اور مفلس ہو جاتے، تو بھائیو کتنے لوگوں کی بد دعائیں شامل ہو جاتی ہیں اس آدمی کے لیے جو قاتل ہوں۔ اور یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے، کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو قاتل ہوتا ہے، جب تک یہ توبہ نہ کرے اللہ اس کو سکھ اور چین بھی نہیں دیتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے بڑے بڑے بدماش اور گنڈے ہیں جو قتل کر کے سوتے ہیں، لیکن ان سے اگر آپ پوچھو تنہائیوں میں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ اپنے باڈی گارڈ کے سہارے پر، بے شمار لوگوں کے سہارے پر بیچارے کہیں لیٹتے بھی ہیں تو نیندوں کی گولیاں لے کے سوتے ہیں۔ جس نے کسی کو مارا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ایک دفعہ، کہتے میں ایک مارکیٹ کے اندر تھا، مارکیٹ کا بڑا تھا، تو مجھے وہاں ایک بندہ بہت تنگ کرتا تھا بازار والوں کو، تو مجھے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نا اس کو برے بازار میں تھپڑ ماروں گا سب کے سامنے، اور اس کی بے عزتی ہوگی، دوبارہ یہ کبھی اکڑ سے کام نہیں کرے گا، بدماشی نہیں کرے گا۔ تو کہتے میں جب جانے لگا ایک بندے سے میری ملاقات ہو گئی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا وہ جو فلاں بندہ ہے نا، کل کو میں اس کا علاج کروں۔ کہتے کیا علاج کرو؟ کہتے میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو برے بازار میں تھپڑ مار دوں۔ تو کہتے اس نے مجھے کہا ایسا نہ کرنا، اگر آج تو نے اس کو برے بازار میں تھپڑ مارا تو کل خود بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کل خود بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار۔ اگر آج تو اس پر طاقتور ہے، کل تیرے اوپر بھی کوئی طاقتور اللہ مسلط کر دیں گے۔ اور انسان اس لیے جو ہے بھائیو بہت بچنے کی ضرورت ہے، ہم ہمیشہ مظلوم بن جائیں، کبھی ظالم نہ بنیں۔ دیکھو نا آل رسول کا گھرانہ مظلوم ہو کے دنیا سے چلا گیا، آج بھی حسین کا نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ ممبروں پر، محراب پر، جگہ جگہ آل رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یزید کا تذکرہ کہ ظالم کے صف میں تھا، آج بھی لوگ پورے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو کبھی بھی ہم نے ظالم کی صف میں نہیں، مظلوم کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ آل رسول کی طرح تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ اگر تم ظالم کی صفوں میں کھڑے ہو گئے تو یزید کی طرح اپنے انجام کی فکر کر، ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم رکھنا ہے۔ یہ نہیں عام طور پہ ہمارا غصہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے غریب آدمی پر، کمزور انسان پر، کمزور ہے نا تو اس کو اچھا دیکھے کسی کو، آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کوئی چور پکڑا ہوا ہو نا، اس کو لے کے جا رہے ہو، جس نے ساری زندگی تھپڑ نہ مارا چور کو، وہ بھی 2-3 لگا دیتا ہے، اس کو پتہ ہے بھائی پکڑا ہوا ہے، اب جناب مکے مارو تھپڑ مارو، کون سا کسی نے پوچھنا ہے، تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے انسان کو کبھی بھی ایسی جگہ پر جہاں نرم نازک سمجھ کر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عاجز بلی تنگ آ کر کبھی شیر پہ بھی حملہ کر دیتی ہے۔ عاجز بلی کو آپ مار رہے ہیں کرتے کرتے ڈر رہی ہے، تنگ آ رہی، ایک وقت آئے گا جب اس کو سامنے موت نظر آئے گی تو پھر وہ آپ پر بھی حملے کر دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ عاجز بلی پہ حملہ نہ کر،
کہیں تنگ آ کر وہ شیر پہ بھی حملہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، ہمارے درس سے ہمیں یہ سبق ملے کہ ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کبھی کسی بھائی کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچا۔